دوستو جدیدیت کی تحریک کی دوسری ویڈیو ہے. اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی جا چکی ہے. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو پلیز اسے دیکھ لیجئے کیونکہ یہ اس کے آگے کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کے لیے یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے کام آئے گی. تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا جدیدیت کی تحریک کے بارے میں کہ کس طرح اس نے ایک ادیب کا سماج سے رشتہ منتقل کر دیا، توڑ دیا، اور اس نے سب انفرادیت پر زیادہ زور دیا. اس کے آگے دیکھتے ہیں. تو جدیدیت کی تحریک میں سب سے ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہوا جو وہ کہ ادب میں ابلاغ کا مسئلہ. کیا تھا یہ کہ جدیدیت کے فروغ کے ساتھ ہی کھڑا ہوا. اس تحریک کے اثر شاعر و ادیب اپنی ذات کے حصار میں قید ہو کے رہ گئے، تو ان کا قاری اور سامعین سے رشتہ ٹوٹ گیا. شاعر و ادیب نے کہا کہ وہ کسی اور کے لیے نہیں لکھتے، اس لیے قاری سے کیا غرض، اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ان کو اس سے کیا غرض. نتیجہ یہ ہوا کہ شاعری اور جدید افسانے چیستہ معمہ بن کر رہ گئے. وہ فنکار جن کو زبان اور بیان پر قدرت نہیں تھی، ان کی تو بن آئی فری میں. وہ اب اگر بے سوچے سمجھے لفظوں کو جوڑ دیں تو رسالے جو ہوتے تھے، رسالے والے ان تخلیقات کو یہ سمجھ کر اپنے صفحات پر جگہ دے دیتے تھے کہ یہ جدید فنکار ہیں، ان کے تخلیقات میں یقیناً کچھ نہ کچھ معنی مضمر ہوں گے چھپے ہوئیں گے. بہرحال یہ صورت زیادہ دنوں تک برقرار نہیں رہی. تیز نظر رکھنے والوں نے ان جھوٹے فنکاروں کو پہچان ہی لیا. جدید شعراء جو تھے ان میں میرا جی، راشد، اختر الایمان، مجید امجد، خلیل الرحمن اعظمی، ابن انشا، عمیق حنفی، باقر مہدی، بلراج کومل، کمار پاشی افتخار، جالب محمد علوی شہریار اور عادل منصوری کے نام اہم ہیں. ان کے کلام میں ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے. ان کے یہاں نہ تو کلاسیکی انداز کی قافیہ پیمائی ہے، نہ محض عشقیہ واردات، نہ ہی اشتراکیت کا پرچار کمیونزم کا ایڈورٹائزمنٹ، بلکہ ان کی شاعری ان کے دل سے نکلی ہوئی آواز ہے. لہجہ بھی منفرد ہے، اس لیے ان کے کلام میں جذب و کشش زیادہ ہے. جدید کہانی روایتی کہانی سے بہت مختلف ہے. قارئین جب روایتی کہانی سے اکتا گئے تو اس میں طرح طرح کی تبدیلیاں ہونے لگی. علم نفسیات سے آگہی عام ہو گئی، لوگ علم نفسیات کو جاننے لگے. شعور کے تحت وہ تحت الشعور سب کانشیس مائنڈ اور لاشعور کے نہا خانوں کا سراغ ملا. جب زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہونے لگے، اب تک کردار کو اس کے اقوال و افعال سے پہچانا جاتا تھا، اس کی بات چیت اور اس کے افعال سے، کام سے پہچانا جاتا تھا. اب اس کی ذہنی ادب پر توجہ مرکوز ہوئی. مغرب کے اثر سے شعور کی روح سے کام لیا گیا. اس کے استعمال نے ماضی، حال، مستقبل کی درمیانی سرحدوں کو توڑ ڈالا. اسی زمانے میں احساس ہوا کہ افکار و احساسات کے اظہار کے لیے لفظوں کا ذخیرہ ناکافی ہے. چنانچہ علامتوں کا استعمال عام ہوا ادب میں اور علامتی کہانیاں لکھی جانے لگی. اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو تجریدی کہانی، کسے کہتے ہیں؟ اشارات پر جو مبنی ہو. تجریدی کہانی وجود میں آئی. جب لوگوں کو علامتوں والی کہانیوں سے دل نہیں بھرا تو تجریدی کہانی وجود میں آئی. اسے سمجھ پانا ہر ایک کے بس کا نہیں تھا. بہت سے لوگ چیستہ سمجھ کر بدزن ہو گئے. بہت سے فنکاروں نے نا کہانی کو اردو میں رواج دیا، فرانسیسی ادب سے متاثر ہو کر. آخرکار یہ سیلاب گزر گیا اور آہستہ آہستہ کہانی گور دھندلے کی بھول بھلیا سے نکل کر اس نے پھر دھرتی پر اپنے قدم جما لیے. تو جدید افسانہ نگار دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو فیشن کے طور پر شوقیہ، پیچیدہ، وہ گنجلک الجھاؤ والی اور بے سروپا کہانیاں لکھیں. دوسرے وہ تھے جنہوں نے ضرورت کے تحت اور موضوع کے تقاضے سے مجبور ہو کر نئی تکنیک کا سہارا لیا. اس سے ابہام یہ کسی نے کمنٹس میں لکھا تھا کہ ابہام نہیں ہے،
لیکن یہ ابہام ہی ہے، ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے ابہام ضرور پیدا ہوا. ابہام یعنی کوئی چیز واضح نہ ہونا، تو اس سے ابہام ضرور پیدا ہوا، لیکن سنجیدہ قاری نے مفہوم یعنی معنی کی تہ کو پہنچنا چاہا، کوشش کر کے معنی کی تہوں کو کھولا اور ان کی کہانی کو سراہا. اردو افسانے کا رنگ تو اسی وقت بدلنے لگا تھا جب پریم چند نے کفن نام کا افسانہ تخلیق کیا. اس سمت دوسرا قدم منٹو کا افسانہ پھندے ہے. اس کے بعد قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، احمد ہمیش، اقبال مجید، سریندر پرکاش، خالدہ اصغر جیسے اعلیٰ درجے کے افسانہ نگاروں کی تخلیقات وجود میں آئی. نئی تنقید نے جدیدیت کی تحریک کو پروان چڑھانے میں بہت اہم رول ادا کیا. جدیدیت کی تحریک کے زیر اثر وجود میں آنے والا ادب کسی نہ کسی حد تک ضرور ناقابل فہم اور تشریح طلب تھا. اس لیے تنقید کے ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جو ہمدردی کے ساتھ نئی تخلیقات پر غور کرے، ان کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، ان کے حسن و قبح پر روشنی ڈالے اور قاری کے ذہنی رفیق کا فریضہ ادا کرے. پروفیسر علی احمد سرور نے فرض ادا کیا. ان کے علاوہ پروفیسر گوپی چند نارنگ، پروفیسر شمیم حنفی، پروفیسر وہاب اشرفی، باقر مہدی، وارث علوی، پروفیسر ابوالکلام قاسمی نے جدید ادب کی طرف بطور خاص توجہ دی. جدیدیت کی تحریک بہرحال ایک اہم تحریک ہے، اور بقول پروفیسر علی احمد سرور اس بات کی ضرورت ہے کہ جدیدیت کی اندھی پرستش یا اس پر سستے اور سطحی تبرع یعنی بیزاری، نفرت کے بجائے اس کا معروضی مطالعہ کیا جائے، اس کی خصوصیات متعین کیا جائے اور ان خصوصیات کی روشنی میں اس کی قدر و قیمت اور ضرورت کو واضح کیا جائے. تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، یہاں پر میں ختم کرتا ہوں. اگلی ویڈیو سے انشاءاللہ اردو کی لسانی تشکیل پر بات کروں گا. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے کام آئے گی. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے جن کو ان کی ضرورت ہو. آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.